ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہاں پر لائٹ کا کافی زیادہ ایشو چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میں ریگولرلی ویڈیوز نہیں بنا پا رہا ہوں، اور ابھی بھی مطلب ایک دو دوستوں کے کہنے پر میں یہ کلپ بنا رہا ہوں، کیونکہ کل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے ریئیکشن میں کچھ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور پھر ان عجیب و غریب حرکتوں کا دفاع کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی توجیحات پیش کی تھی۔ تو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ اس پر اپنا چھوٹا سا تبصرہ اور چھوٹا سا کلپ اپلوڈ کر دیں تاکہ ہمیں آپ کا بھی موقف پتہ لگ جائے۔ تو میرے بھائیو، ہوا کچھ یوں کہ کل بروز اتوار 29 مئی 2022 کو سدھو موسے والے کو، ایک سنگر ہے، ریپر ہے انڈیا کا، اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ چونکہ وہ ایک بہت بڑا سنگر تھا اور ایک ان کی پارٹی کے کانگریس آئی تھنک اس کا لیڈر بھی تھا، تو اس کو کافی زیادہ شہرت اور پاپولیرٹی ملی تھی، اور بہت سے لوگ اس کے چاہنے والے تھے جو اس کے گانوں کو، اس کے لیرکس کو پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے غم کا اظہار کیا، تو ان میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ بھائی اس کو نام کے ساتھ RIP، ریسٹ ان پیس، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں شیئر کرنی شروع کی۔ تو اس کے رپلائی میں جو ہمارے مسلمان احباب تھے انہوں نے ان کو ریبٹل کیا اور کہا کہ بھائی ایسے کام نہ کریں، یہ چیز نہیں، مسلمان ایک مسلمان کسی کافر مشرک کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے عجیب و غریب قسم کی تعویلات پیش کی۔ تو میں ابھی صرف 2 پوائنٹس کو بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ اس پر بات کروں گا کہ ایک مسلمان نان مسلم کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ نہیں، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ بھائی نان مسلم میں، کافر میں اور مشرک میں فرق کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے میں ان تینوں کے درمیان فرق سمجھا دیتا ہوں اور پھر ہم قرآنی دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے نان مسلم۔ نان مسلم اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، جین بھی کھڑے ہوں، دستر مسلمان کھڑے ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کھڑے ہیں اور یہ نان مسلمس کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر نان مسلمس کی کیٹیگریز ہیں، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ کلمہ پڑھنے والے کافر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ قادیانی ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کافر ہیں، نصیریے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے بھی اس نان مسلم کی کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں۔ تو کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا ہے، ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشرک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، ایسے شخص کو مشرک کہتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے کھڑے ہو کر پیش کی کہ بھائی سدھو موسے والا ایک کافر تھا اور جب وہ مر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے کہا وہ کافر نہیں تھا، وہ نان مسلم تھا۔ تو میرے بھائی، نان مسلم ایک بڑی ٹرمینالوجی ہے، اس کی ٹرمینالوجی کے اندر سب ٹرمینالوجیز ہیں، اس کے اندر کافر، مشرک سارے آتے ہیں۔ تو وہ نان مسلم بھی تھا اور وہ کافر بھی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مشرک بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو نان مسلم میں نے آپ کو بتایا صرف 2 کیٹیگریز ہیں لے مین کے لیے، جیسے آپ کہتے ہو یہ تعلیم یافتہ ہے اور یہ غیر تعلیم یافتہ ہے۔ تو غیر تعلیم یافتہ کسی جگہ پر علمی طور پر، ادبی طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، اس کے لیے لفظ جہل کا استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ عموم میں عام لوگوں میں جاہل کا مطلب جو ہے وہ غلط لیا جاتا ہے، نوٹوریس لیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر غیر تعلیم یافتہ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اسی طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب ایک دم سے کسی کو کافر یا مشرک کہتے ہو تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا لفظ ڈیوائز کیا گیا تھا جس کو غیر مسلم کہتے ہیں، ورنہ پورے قرآن میں آپ کو غیر مسلم لفظ نہیں ملے گا۔ آپ کو ٹرمینالوجیز ملیں گی، جیسے منافق ملیں گے، کافر ملیں گے، مشرک ملیں گے، مسلمان ملیں گے، ایمان والے ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نان مسلم کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ٹرم ڈیوائز کی گئی تھی فار آپ کہہ لیں کہ آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا اس کے اوپر حکم کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو قرآن کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، اب 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین ایک حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی کا بیٹا آئی تھنک عبداللہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ اور اپنا کرتا عنایت کریں اور ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار نے اپنا کرتا دیا اور سرکار نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بازو مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کو منع فرمایا۔ تو سرکار نے آگے سے یہ جواب دیا کہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں منع نہیں فرمایا بلکہ مجھے اختیار دیا کہ چاہے میں دعا کروں یا نہ کروں،
تو میں 70 دفعہ سے زیادہ دعا کروں گا اس کے لیے، سرکار نے وہ عمل کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 84 اتری، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل طور پر ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعا کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ اور اس ممانعت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ملتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز پڑھائی ہو یا کسی کافر یا مشرک کے لیے دعا کی ہو۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے اندر بھی آتا ہے کہ اے ایمان والوں کو اور نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کریں کہ جو مشرک ہوں اور جو چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں یہ بات ڈیٹیلز کے ساتھ آ چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں، یعنی وہ لوگ جو اہل ایمان نہیں ہیں، وہ لوگ جو دین کے منکر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی صفات کے منکر ہیں، اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ایسے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جس کی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دے دی ہے۔ تو اب کوئی بندہ اٹھ کر کرتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، بلکہ خود بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اس کے اوپر تعویلیں پیش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ نے اس مزاج کے اندر بہتری لائیں اور اپنے مزاج کو قرآن کے حساب سے کریں، نہ کہ قرآن کو اپنے مزاج سے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جو آیتیں قرآن کی سیدھی لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کے اندر بھی اگر من مرضی کی تفاسیر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو گمراہوں میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کے فرما بردار بن کے رہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات جو جذبات میں آ کر میرے منہ سے غلط نکل گئی ہو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔